میرے بھائیوں بزرگوں، ابھی ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ حالات ہمارے سامنے ہیں، وہ چاہے عالمی سطح کے حالات ہوں یا ہمارے ملکی سطح کے، ہمارے علاقائی سطح کے جو حالات ہیں، ہم جن سے دوچار ہیں وہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے۔ روز بروز نئی نئی چیزیں ہمیں پریشان کرنے کے لیے آتی ہیں، اور یہاں کی عدلیہ کا ہو یا یہاں کی سرکاری مشنری کا ہو، ان کا جانبدارانہ رویہ، غیر منصفانہ انداز، یہ سب ہم لوگ جھیل رہے ہیں، ہم برداشت کر رہے ہیں کہ جن چیزوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، جنہیں ملکی سیاست سے دور رکھا جاتا تھا، وہ چیزیں بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے مخالف ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں جو اس ملک میں جمہوری آزادی ملی ہوئی ہے، جمہوریت کی بنیاد پر ہمیں اپنے مذہب کی آزادی، اپنی روایات کی آزادی، اپنے نظریے اور فکر کی آزادی حاصل تھی، ان پر بھی حملے کی کوشش ہو رہی ہے، چاہے وہ ایک چھوٹے سے چھوٹے نیتا سے لے کر کے بڑے سے بڑے وزیر اعظم تک ہو یا پھر فوج کے اعلیٰ سربراہ تک ہو۔ جو حالات بن رہے ہیں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہمارے سامنے ہے روز بروز کی چیزیں۔ ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، لکھنے کے طور پر لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، مظاہرے کی ضرورت پڑتی ہے، ہم مظاہرے میں شرکت بھی کرتے ہیں، یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور ضرورت کی چیز ہے، ہمارے اکابر نے کیا ہے۔ اگر انہوں نے مظاہرے نہیں کیے ہوتے، ان کے احتجاجات نہیں ہوتے، تو آج جو یہ ہندوستان آزاد ہے، آج جو اسے آزاد کہا جاتا ہے، یہ آزاد نہیں ہوتا، آج یہاں کے لوگ آزادی کی سانس نہیں لے رہے ہوتے۔ یہ ان احتجاجوں کی برکت ہے، یہ ان کی قربانیوں کی، ان کے قربانی میں دیے ہوئے خون کی رنگینی ہے کہ آج ہمارا ملک صحیح سلامت ہے، آج یہاں پر لوگ چین کی سکھ کی سانس لے رہے ہیں۔ لیکن اگر اسے پھر دوسرے رخ پر لے جایا جائے تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کیا انارکی ہے شہروں کے اندر، کیا انارکی ہے دیہاتوں کے اندر، کیا انارکی ہے ہر محلے، ہر بستی کے اندر۔ ہم اس کا آئے دن مشاہدہ کر رہے ہیں، اور ہم اپنا احتجاج ہر انداز پہ درج کرا رہے ہیں، کرانا چاہیے۔ ہمیں جمہوری حق ملا ہے، اس حق کو ہم استعمال کریں، ہم اس حق کو استعمال کریں۔ بولنے کی آزادی ہے، ہمیں بولنا ہے، آئین کے دائرے میں رہ کر کے، دستور ہند کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں بولنا ہے، ہمیں مطالبہ کرنا ہے، چاہے جیسے بھی نامساعد حالات ہوں، لیکن ہمیں ڈٹنا ہے، ہمیں بزدل نہیں بننا ہے، ہمیں ڈٹنا ہے حالات کے سامنے میں، ہمیں بزدل نہیں بننا ہے، چاہے اس دنیا کی ایک ایک چیز ہمارے مخالف ہو جائے، چاہے یہاں کا ذرہ ذرہ ہمارے مخالف ہو جائے، یہاں کی ہوائیں ہمارے الٹی سمت میں چلیں، سورج ہمارے مخالف ہو جائے، چاند ہمارے مخالف ہو جائے، لیکن جس بات کا حق ہمیں دیا گیا ہے، جس حق کو لے کر ہم چلتے پھرتے ہیں، اس حق سے ہمیں دستبردار نہیں ہونا ہے۔
اس حق سے ہمیں دستبردار نہیں ہونا ہے. خدا نہ کرے ایسے حالات بنے کہ یہاں پر کہ جو جمہوریت کا لفظ ہے ہمارے ملک کے ساتھ جو لاحقہ لگا ہوا ہے وہ جمہوریت کا لفظ ختم ہو جائے، لیکن پھر بھی ساتوں آسمان و زمین ہمارے مخالف ہو جائے، ساتوں آسمان و زمین ہمارے خلاف چلنے لگے. یہاں کی ہوا، یہاں کی فضا، یہاں کی روشنی، یہاں کی اندھیری، آسمان، زمین، مشرق، مغرب سب ہمارے مخالف ہو جائے، لیکن ہمارے پاس جو حق ہے اس حق کا ہم کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ دشواریاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں. یہ دشواریاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے. صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے. نہیں، اللہ نے کہا ہے ایک وقت آئے گا ہم جانچیں گے، ہم پرکھیں گے کہ یہ لا الہ الا اللہ کس کے سینے میں ہے اور یہ لا الہ الا اللہ کس کی زبان پر ہے، کس کا چال چلن لا الہ الا اللہ کے مطابق ہے، کس کی صرف زبان لا الہ الا اللہ بولتی ہے، اس کی زندگی میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے. نہیں، یہ ہم کریں گے اور اللہ نے ایسا کیا ہے. اللہ نے ایسا کیا ہے. جب اس کلمے کے دعوے دار لوگوں کے اندر تھوڑی سستی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ چستی پیدا کرنے کے لیے حالات لاتے ہیں، اور پھر اس موقع پر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے اور کون صرف زبان سے کہنے والا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو اللہ ضرور جان لے گا جب آزمائشیں آئیں گی تو اللہ جانے گا کہ کس کے دل میں یہ سچا ایمان ہے، کون صحیح دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے اور کون زبانی ہے، کون جھوٹا ہے اس کلمے کے قرار میں، کس کی زبان پر صرف یہ الفاظ چلتے ہیں، دل اس کا ساتھ نہیں دیتا، دماغ اس کی گواہی نہیں دیتا. یہ سب کچھ کا اندازہ ہو جائے گا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور ہم جھوٹوں کو بھی جان لیں گے کہ صرف ایمان والے ہیں، ہم کہنے سے کام نہیں چلے گا، نہیں چھوڑا جائے گا، یہ آزمائش آئیں گی. آج ہمیں خوف ہوتا ہے بہت کچھ، خوف کی بنیاد پر کہ NRC آئے گا، ہمیں ملک سے نکال دیا جائے گا، ہمیں فلاں سہولیات سے محروم کر دیا جائے گا، یہ قانون آئے گا، وہ قانون آئے گا، ہم ان کیمپوں میں ڈال دیے جائیں گے، وہاں پر ہمیں ستایا جائے گا، وہاں پر ہمیں مارا جائے گا. اور پھر اس کے خلاف میں ہمیں جیسے ہو پاتا ہے، ہم چاہے وہ چل پھر کر کے ہو، زبانی اعتبار سے ہو، میڈیا کے اعتبار سے، سوشل میڈیا کے اعتبار سے ہم اپنا احتجاج درج کراتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک چیز جو آپ سے درخواست کرنی ہے اور جسے ہم کو خود جائزہ لینا ہے کہ آج ہم اس دنیا، اس ملک سے نکالے جانے کا ہم پر خوف ہے، یہاں کی سزاؤں کا خوف ہے. ہم نے نہیں دیکھا ہے، معاف کیجیے گا بہت چھوٹا سا دائرہ ہے میرا جہاں پر جس ماحول میں میں رہتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ اس ڈر کے علاوہ جو ایک آخری ڈر ہے وہ ڈر بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے. یہ حالات آ رہے ہیں، یہ دشواریاں آ رہی ہیں، لیکن ہماری مسجدوں میں جو نمازیوں کی تعداد تھی آج بھی اتنی ہی ہے. ہمارے اعمال کے اندر جو قدر و قیمت تھی، ہمارے اعمال جس درجہ وزنی تھے آج بھی اسی درجے ہیں. ہم نماز اپنی جن کیفیات کے ساتھ پڑھ رہے تھے آج بھی ہم اسی کیفیت میں ہیں. ہماری صفوں میں زیادتی نہیں ہوئی، ہمارے نمازوں کے خشوع و خضوع میں زیادتی نہیں ہوئی، ہمارے ذکر و تلاوت میں زیادتی نہیں ہوئی، ہمارے اللہ سے تعلق میں زیادتی نہیں ہوئی، ہمیں اللہ سے ڈرنے میں زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ ہم جس سطح پر تھے اسی سطح پر ہیں. بلکہ ہم جس سطح پر تھے اسی سطح پر ہیں. اور اس سطح پر رہتے ہوئے ہم لاکھ احتجاج کر لیں، ہم لاکھ احتجاج کر لیں، ہماری احتجاجوں کے اندر، ہمارے مظاہروں کے اندر کامیابی نہیں ہوگی.
خدا کی قسم کامیابی نہیں ہوگی اگر ہمارا تعلق اللہ سے نہیں جڑا. ہم نے اللہ کے سامنے یہ حالات نہیں رکھے. آپ کا اطمینان ہٹ گیا یہاں کی عدالت سے, آپ کا اطمینان ہٹ گیا یہاں کی پولیس سے, آپ کا اطمینان ہٹ گیا یہاں کی فوج سے, لیکن ایک دربار ہے, ایک وہ ذات ہے, ایک اللہ کا دربار ہے جہاں سے کسی کو اطمینان ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جائیں وہاں پر اپنا قضیہ رکھیں, ہم وہاں پر اپنا مقدمہ دائر کریں, ہم اللہ کے دربار میں انصاف کی آواز لگائیں, ہم اللہ کے سامنے اپنے حالات بیان کریں. خدا کی قسم سارا جہان, ساری دنیا, ساری کی ساری مخلوق ہمارے ساتھ ناانصافی کرنے پر آ جائے, لیکن اگر وہ خدا کی ذات ہمارے لیے انصاف کا فیصلہ کرتی ہے, خدا کی ذات ہمارے ساتھ ہے, خدا کی طاقت ہمارے ساتھ ہے, تو دنیا کی ساری طاقت مل کر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. ہم جائزہ لیں, ہم کتنا یہ سب حالات آئے ہیں, ہم کتنا اللہ کی طرف متوجہ. ہر آدمی دیکھ لے, ہر آدمی دیکھ لے اس نے کتنی نمازوں میں اضافہ کیا ہے, کتنی اس نے نمازوں میں اضافہ کیا ہے, کتنی اس کی لمبی نمازیں ہوئی ہیں. تلاوت کس نے کرنا شروع کر دیا ہے, کس نے باضابطہ دعا کے لیے وقت مقرر کیا ہے. خود ہر ایک آدمی جائزہ لے. کس نے صدقات میں اضافہ کیا ہے, وہ صدقہ خیرات دینے لگا ہے اس نیت سے, اس ارادے سے. ہر آدمی اپنا جائزہ لے. کس نے اپنے معاملات درست کرنے کا ارادہ کیا ہے. میرے بھائیوں, ہمیں اس ملک سے نکالے جانے کا خوف ہے, اس ملک میں ستائے جانے کا خوف ہے, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اپنی ذات سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نکال دیا ہے. کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہم نے اپنے دل سے اللہ کی یاد کو نکال دیا ہے. کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ جو شریعت ہمیں دی گئی تھی ہمیں حسین و جمیل بنانے کے لیے, ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے, اسے ہم نے اپنے گھروں سے نکال دیا ہے. اس کا احساس نہیں ہوا. اللہ نے جو یہ چیزیں دی ہیں نا, اسے ہم اپنے گھروں میں لائیں گے, اسے ہم اپنی زندگی میں لائیں گے, اسے ہم اپنی معاشرت میں لائیں گے, تو پھر یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے, یہ دنیا کچھ نہیں ہے, یہ ہندوستان کا چھوٹا سا ملک یہ کچھ بھی نہیں ہے. ساری دنیا ہمارے مخالف ہو جائے, ساری طاقتیں, ساری دنیا نہیں, 7 آسمان 7 زمین بنا لیجئے, ان 7 آسمان و زمین کو آپ اپنا مخالف تصور کر لیجئے, لیکن اگر اللہ کے حکموں کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے, اللہ کی یاد ہے, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے والے ہیں, تو ہمیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. میرے بھائیو, غور کرو ان حالات میں, ہم خود غور کریں, ہر آدمی دیکھے کہ ان حالات میں وہ کتنا اللہ سے قریب ہو رہا ہے, کتنا اس نے دعاؤں کے لیے وقت نکالا ہے. ارے میرے بھائی, اب تو کم سے کم جب ہم بیمار ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت علاج کرواتے تھک جاتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں بھائی کہ اب تو اللہ ہی درست کرے گا اسے, اللہ سے دعا کرتے ہیں. ہم اپنے حالات کو نہیں دیکھ رہے, کیا ہم تھکے نہیں کیا؟ ہاں تھکے نہیں کیا؟ ہم پولیس سے لے کر عدلیہ سے لے کر فوج تک کو دیکھتے ہوئے ابھی ہمیں مایوسی نہیں آئی کیا؟ اس مایوسی کی حالت میں تو کم سے کم اللہ کی طرف متوجہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ مظاہرے نہ کریں, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اس کے خلاف نہ بولیں, آپ اس کے خلاف نہ لکھیں, نہیں, آپ یہ سب بھی کریں, لیکن دیکھیں جتنا ہم واٹس ایپ کے میسج ادھر سے ادھر شیئر کرتے ہیں, جتنے ہم فیس بک کی پوسٹیں ادھر سے ادھر فارورڈ کرتے ہیں, اس کے مقابلے میں کتنا ہم نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے, کتنی رکعتیں ہم نے نماز پڑھ کر اللہ سے مانگی, اس کو بھی تو دیکھیں ذرا سا. عجیب بات ہے, لوگ ہمارے اکابرین, ہمارے بزرگوں کی تقریریں ادھر سے ادھر شیئر کرتے ہیں, ان تقریروں میں بتلائی ہوئی باتیں جو ہوتی ہیں ان پر عمل نہیں کرتے, صرف اسے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. بھائی وہ صرف فارورڈ کرنے کے لیے نہیں ہے. بہت سارے بزرگان دین تسبیحات بتلاتے ہیں. ایک تسبیح ابھی چلی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ کم سے کم روزانہ پڑھیں, کہ بھلائی کے کام کرنے کی طاقت, برائیوں سے روکنے کی طاقت کسی کے بس میں نہیں ہے, صرف اللہ ہی اس کا
مالک ہے، صرف اللہ ہی اس کا قادر ہے، اللہ ہی کسی بھلائی کے کرنے کی طاقت دینے والا ہے، اللہ ہی برائی سے روکنے کی طاقت دینے والا ہے۔ یہ عمل کم سے کم 5-7 لوگوں نے مجھے شیئر کیا۔ پوچھا کچھ لوگوں سے، بھائی پڑھتے ہیں، شیئر کرنے والوں سے آپ نے کیا، تو نہیں کر پاتے ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ یہ اس لیے نہیں بتلائے جاتے کہ ہم صرف ادھر سے ادھر کے ترک لے کر کے ادھر ادھر کی باتیں پھیلائیں۔ نہیں میرے بھائی، جتنا آپ وقت لگاتے ہو نا ان چیزوں میں، اس کا 10% بھی لگا لو اللہ کے سامنے، خدا کی قسم حالات بدل جائیں گے۔ ہم کوشش کریں حالات کو بدلنے کی، پہلے اپنی زندگی میں ہم دین کو لائیں۔ ہمیں اپنی ذات پر دین کے نافذ کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ ہم چاہے جن کیمپوں میں محصور ہو جائیں، لیکن وہاں پر بھی ہم اللہ کو یاد کرنا چاہیں، اسے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمیں چاہے دنیا کے کسی کونے میں ڈال دیا جائے، کالا پانی یہاں وہاں کہیں ڈال دیا جائے، لیکن وہاں پر اللہ کے دین پر عمل کرنے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اپنی ذات پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، لیکن ہم نہیں کرتے۔ آج دیکھ لیں، ہم آزادی میں رہ کر ہم دین سے بھی آزاد ہو گئے۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں چلے گا یہ۔ ہمارے لیے، غیروں کے لیے ہو سکتا ہے کچھ بھی کامیاب ہو جائیں، لیکن ہم نے اللہ سے ایک معاہدہ کیا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے کہ یا اللہ تیری طاقت کو ہی ہم سب سے بڑی طاقت تسلیم کریں گے۔ یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو راستہ لے کر آئے، جو طریقہ لے کر آئے، جو ایک انداز لے کر آئے زندگی گزارنے کا، اسے ہی ہم سب سے بہتر انداز، سب سے بہتر قانون، سب سے بہتر طریقہ مانیں گے۔ یہ ہم نے معاہدہ کیا ہے نا اللہ سے۔ پھر اللہ کے ہم معاہدے کی خلاف ورزی کریں تو کیا ہوگا؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ان يعصوا الله۔ آگے جو آیت ختم ہو رہی ہے، فقط ضل ضلالا مبینا، کہ کسی ایمان والے کے لیے، کسی ایمان والے مرد، کسی ایمان والی عورت کے لیے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے کسی بات کا فیصلہ کر دیا، اب وہ اس فیصلے کو نہ مانے۔ اللہ نے فیصلہ نہیں کیا کیا ہمارے لیے 5 وقت کی نماز ہوگا؟ بھائی اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ نہیں کیا کیا 5 وقت کی نماز کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمارے لیے فیصلہ نہیں کیا اس دن پر چلنے کا؟ کیا اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ نہیں کیا کہ ہم اپنے معاملات درست رکھیں؟ کیا اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ نہیں کیا مختصر ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں، اپنی معاشرت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت جیسا رکھیں؟ کیا یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہمارے لیے؟ لیکن ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے عملی طور پر، ہم اس فیصلے کو عملی طور پر نہیں مانتے، تو پھر اللہ کے فیصلے بھی ویسے ہوتے ہیں جو ہمارے من چاہے نہیں ہوتے۔ پھر اللہ کے فیصلے بھی ویسے ہوتے ہیں جو ہمارے من چاہے نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں کوشش کرو، آج ہمارے بزرگان دین کی، آج ہمارے اکابر علماء کی یہی چاہت ہے کہ ہم ظاہری طور پر بھی احتجاج کریں، ہم محنت کریں، ہم مقابلہ کریں، لیکن ان سب مقابلے کے مقابلے میں ان سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں، ہم اللہ کو منائیں، ہم اللہ کو منائیں۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ یہاں سے نکلنے کا، یہاں پریشان کیے جانے کا خوف مسلمانوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو اسلام کے ابتدائی زمانے سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شعب ابی طالب میں لوگوں کو محصور کیا گیا، شعب ابی طالب میں لوگوں کو محصور کیا گیا ہے، وہ ظلم و ستم کی انتہا تھی۔ یہاں تو کھانے پینے کو بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، لیکن وہاں پر جو ظلم و ستم کی انتہا تھی کہ ایک گھاٹی کے اندر آبادی سے ہٹ کر کے ایک پہاڑی کے اندر قید کر دیا گیا مسلمانوں کو، نہ ان سے کوئی ملے گا، نہ ان سے کوئی جلے گا، نہ انہیں کوئی کھانے کو دے گا، نہ ان سے کوئی رسم و رواج رکھے گا۔ یہاں تک ہے کہ بچے، ماؤں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، وہ پتے کھاتے تھے، گھاس کھاتے تھے۔ انسان، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
پتے چبا کر اس گھاٹی کے اندر زندگی گزاری ہے، اور پتے کھانے سے جانوروں کو دودھ آ سکتا ہے، انسانوں کو نہیں۔ انسانوں کی غذا اللہ نے الگ رکھی ہے، ان غذاؤں سے ان کو دودھ آتا، بچے بلکتے تھے، ماؤں کو دودھ نہیں ہوتا تھا۔ ان حالات میں مسلمانوں نے زندگی گزاری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، لیکن کس لیے بھائی؟ کیوں گزارا تھا؟ صرف اس لیے کہ دین سلامت رہے، کہ دین پر ہمیں عمل کرنا ہے، چاہے تم جہاں سے جہاں چاہے تم بائیکاٹ کر دو، کچھ بھی کر دو، ہمیں دین پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں تو اللہ نے بہت سازگار حالات میں رکھا ہے۔ تھوڑے حالات آ رہے ہیں تو کیا ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے؟ کیا ہمیں رونا نہیں آتا؟ کیا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا؟ کیا ہم آسمان کی گرج کو نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم زمین کی اس آواز کو، اس دھمک کو نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم فضاؤں کے نامساعد ہونے کو نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں؟ کون سی طاقت ہے جو ہمارا ساتھ دے گی؟ کون سا عدلیہ ہے جو ہمارا ساتھ دے گا؟ کون سی ایسی غیر جانبدار تنظیم ہے جو ہمارا ساتھ دے گی؟ میرے بھائیوں، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، آپ اس کی طرف متوجہ تو ہو کر دیکھیں۔ آپ دیکھیں نا، اتنے حالات آ رہے، اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے؟ سب سے بنیادی چیز نماز پر آنا۔ بتاؤ نا کتنے لوگ، کتنا اضافہ ہوا ہے؟ ہر آدمی اپنی مسجد کو دیکھ کر، ہر آدمی اپنی ذات کو دیکھ کر اندازہ کر لے کہ اس کی مسجد کے اندر پہلے 1 صف نمازی تھے، اب 1.5 صف ہونے لگے ہیں، 2 صف ہونے لگے ہیں۔ کچھ اضافہ ہوا ہے؟ کیا مل جائے گا ہمیں واٹس ایپ کے میسج ادھر ادھر بھیج کر کے؟ کیا کر لیں گے ہم؟ کیا بگاڑ لیں گے؟ فیس بک پر گھنٹوں ٹائم لگا کر کے اس پر کامنٹ کر کے کیا لگا لیں گے ہم؟ کیا کر لیں گے؟ میرے بھائیوں، خدا کی قسم، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو بہت کچھ ہم نہیں کریں گے، اللہ کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہی کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں قوت ہے، اللہ ہی کی طاقت ہے کہ جس کی طاقت 7 آسمان و زمین پر غالب ہے۔ میرے بھائیوں، متوجہ ہو اللہ کی طرف۔ جو لوگ نمازی ہیں ان سے درخواست کروں گا ان حالات میں وہ اپنی نمازوں میں اضافہ کریں، 2 رکعت کم سے کم دن بھر میں وقت نکال کر صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھے ان سے کیا کہوں بھائی؟ ہاں، کوئی آج کی بات نہیں، ہمیشہ پڑھنے کی، لیکن کم سے کم اب تو ہم آئے اس پر۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو رسوائی ہے ہمارے لیے، یقیناً ہمارے لیے رسوائی ہے۔ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو شعب ابی طالب میں رہنا ہوا، لیکن اللہ نے پھر وہاں سے نکالا ہے، سارے عالم کے اندر دین پھیلا ہے۔ سوچ نہیں سکتے تھے، انہوں نے سوچا تھا کہ یہیں پر محصور کر کے یہ مر جائیں گے، یہ کھپ جائیں گے، یہ سب کچھ کر جائیں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ کتنی دعائیں ہو رہی، بھائی سوچو ہم میں سے کس نے دعا کی ہے؟ شاید ہی کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے ان حالات میں دعا کی ہوگی۔ کوئی دعا نہیں کرتا ہے، بس بولنے کو یہ ہم بول جاتے ہیں اور میسج ادھر سے ادھر کرنے کو کر جاتے ہیں۔ باقی جو اصل چیز ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں ان سے درخواست ہے، بہت لمبی رات ہوتی ہے آج کل، بہت لمبی رات ہوتی ہے، ہم تہجد کی کوشش کریں۔ عامةً لوگوں کی آنکھ کھلتی ہی ہوگی، چاہے وہ استنجا کے لیے ہو، چاہے جس چیز کے لیے ہو، بھائی نماز پڑھیں۔ حالات ہم ڈریں، اگر ڈریں نہ ہم اس ڈر کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ یہ ہمیشہ کی چیز ہے، لیکن ہمیشہ کرتے ہوئے نہیں آ رہے تھے۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے عامةً ہمیں یاد نہیں آتے اللہ، لیکن غم کے موقع پر یاد آتے ہیں۔ تو یہ غم کا موقع ہے، یہ خوف کا موقع ہے، ہم اللہ کے سامنے اپنے فیصلے رکھیں۔ جو لوگ نمازی ہیں ان سے درخواست ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہے ان سے کہہ رہا ہوں بھائی نماز پہ آ جاؤ۔ بھائی آپ کا آ جانا ہی اللہ کو خوش کر دے گا، اللہ کے فیصلے آئیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جدوجہد ہمیں کرنی ہے، اس جدوجہد سے ہمیں انکار نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کے فیصلے ڈائریکٹ نہیں آتے، اللہ کے فیصلے یہ نہیں آتے۔ اللہ آزماتے ہوئے، اللہ لوگوں کے اندر طاقت پیدا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اسباب کے راستے سے پھر مدد کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے مکے سے، تو جو اللہ ایک رات میں براق سے کہاں سینکڑوں میل آسمان تک کا سفر کرا دے،
وہ اللہ کیا اس بات پر قادر نہیں تھا کہ سیدھا سے مکہ سے اٹھاتے مدینہ پہنچا دیتے؟ کہ اللہ قادر نہیں تھے اس بات پر؟ لیکن عام جو زندگی ہے نا، جو عام ہمارے ساتھ حالات آ سکتے ہیں، ہمیں کیسے کرنا ہے، ان سب کو سامنے رکھ کر کے اللہ نے کیسے، آپ سوچ سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلے ہیں، ایک طرح کا ظاہر خوف ہی کہیں گے نا اسے بھائی، ہاں کہ اس میں نکلے ہیں، اللہ نے راستہ بتلایا کہ ایسے ایسے یہ پڑھ کر کے ان کے مٹھی اٹھا کر کے ان کی طرف پھینکنا، انہیں کچھ دکھائی نہیں لگا، پھر جا کر کے غار میں چھپے ہیں، کئی دن وہاں چھپے رہے، پھر وہاں سے راستہ بدل کر کے دوسرے راستے سے نکلے، یہ سب کیا تھا؟ سیدھا سا مدینہ پہنچا دیتے نا براق کے ذریعے سے؟ نہیں، یہ حالات تھے، یہ مضبوطی پیدا کرنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر، اور آگے جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہدایت تھی، یہ راستہ تھا کہ دیکھو یہ حالات بھی آئیں گے، دیکھو تمہارے نبی پر یہ حالات بھی آئے ہیں، لیکن کیا صرف ان تدبیروں سے کام چلایا ہے؟ کیا صرف ان تدبیروں سے کام چلایا ہے؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر کے اوڑھنے والے، اے چادر میں لپٹنے والے، پوری رات کھڑے رہو، صرف تھوڑے لمحے کے لیے آرام کر لو، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔ یہ نبی کا معمول تھا۔ یہ جو نبی دین لے کر آیا، جو نبی کلمہ لے کر آیا، جس کے کلمے کو ہم پڑھنے والے ہیں، وہ کلمہ لانے والا، وہ شریعت لانے والا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ ہے، اس کی یہ حالت تھی کہ وہ پوری رات اللہ کے سامنے کھڑا رہتا تھا، اور ہم صرف یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم تو نبی کی امت میں ہیں، بس کافی ہے ہمارے لیے اتنا۔ وہ خود نبی راتوں کو نہیں سویا اور ہم آرام سے سو جائیں، ہم رات کو سوئیں۔ میرے بھائی، آپ سے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ہر آدمی تہجد میں لگ جائے، نہیں، لیکن کم سے کم 5 وقت کی نماز تو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے نا، اتنا تو کر سکتا ہے نا۔ میرے بھائیوں، عہد کرو، اللہ سے آپ نے عہد کر رکھا ہے، اس عہد کو تازہ کرو۔ ابھی عہد نہیں کرنا، آپ نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے، اس عہد کو تازہ کرو۔ 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھو، دعاؤں میں وقت لگائیں ہم قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ کریں، ہمیں اگر کسی نے کوئی معمول بتلایا ہے ان معمولات کو پورا کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ ہر آدمی سے درخواست کر رہا ہوں، میں کوئی بزرگ آدمی نہیں ہوں کہ اتنا بڑا عامل بھی کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے استغفار کے اندر ایک برکت رکھی ہے۔ استغفار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے، یمددکم باموال و بنین، اور بہت ساری آیتیں ہیں استغفار کے بارے میں۔ اس لیے آپ میں سے ہر آدمی یہ لازم کر لے کہ وہ ضرور بالضرور ایک دن کے اندر کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کرے گا، 100 مرتبہ استغفار پڑھے گا۔ استغفار آپ استغفر اللہ پڑھ لیں، یہ بھی چھوٹا سا ہے، اور نہیں تو تھوڑا سا بڑھا لیں، جو کلمہ آتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ لیں آپ۔ 100 مرتبہ کم سے کم استغفار کریں گے، 100 مرتبہ کم سے کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس ساری دنیا کی چمک، اس ساری دنیا کی رونق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ لے کر آئے، اس کلمے کی بقا کے لیے اس دنیا کو بچا کر رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احسانات ہیں ہمارے اوپر، اس لیے کم سے کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 100 مرتبہ درود بھیجنا ہے۔ آپ درود، لمبی چھوٹی نماز کی درود ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے، ہم یہ پڑھیں 100 مرتبہ دن بھر کے اندر۔ اور تیسرا کلمہ، بڑی برکت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، اس کے اندر اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے۔ تیسرا کلمہ پورا، یہ جو کلمہ ہے، یہ جو تسبیح پڑھتے ہیں نا ہم، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، بس اسی میں لا الہ الا اللہ کا اضافہ اور کچھ نہیں ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا پڑھ لیں، اتنا پڑھیں کم سے کم 100 مرتبہ ہر آدمی دن بھر میں۔ یہ کم بتا رہا ہوں، اس سے آگے بڑھنا صبح شام کی تسبیحات بتلائی جاتی ہیں، صبح شام 100 مرتبہ آپ یہ کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور
لا حول ولا قوت الا باللہ. جو بھی چیزیں آپ کو اگر معلوم ہو رہی ہے نا اسے صرف شیئر مت کریں بھائی, اسے صرف واٹس ایپ اور فیس بک پہ اپلوڈ نہ کریں, اسے اپنی زندگی میں لائیں, اسے اپنی زندگی میں لائیں. نماز یہ کوئی بزرگ نہیں کہہ رہے, کوئی میں نہیں کہہ رہی, تو اللہ نے پہلے سے کہہ رکھا ہے. ہاں, قرآن کریم کے پہلے پارے میں جو سورہ فاتحہ کے بعد کی آیت ہے, سورہ فاتحہ ہی وہ پوری نماز سکھلائی گئی. نماز کی ہم پابندی کریں, اپنے معاملات درست کریں, استغفار کی کثرت کریں, صدقہ خیرات کریں, اللہ سے دعا مانگیں, اور باقی جو ظاہری اسباب ہم اختیار کرتے ہیں ان میں بھی پیچھے نہ ہٹیں, وہ بھی اختیار کریں. لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ضروری ہے, اشد ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارے معاملات درست ہوں. ہم اپنے گناہوں پر توبہ کریں. توبہ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم اپنے اللہ سے استغفار کرتے ہیں, اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, جن کی سنتیں باقی ہیں پوری کر لیں.